اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکة او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اس سورہ الانعام کے آخری رکوع یعنی 20ویں رکوع کی 155 تا 160 6 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں. ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے کیا گیا: اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، پس تم اس کی پیروی کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، بعید نہیں کہ تم پر رحم کیا جائے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے 2 گروہوں کو دی گئی تھی اور ہم کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کیا پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اب تم یہ بہانہ بھی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست رو ثابت ہوتے. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے. اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم بدترین سزا دے کر رہیں گے. کیا اب لوگ اس کے منتظر ہیں کہ ان کے سامنے فرشتے آ کھڑے ہوں، یا تمہارا رب خود آ جائے، یا تمہارے رب کی بعض صریح نشانیاں نمودار ہو جائیں؟ جس روز تمہارے رب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہو جائیں گی، پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو. اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اچھا تم انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں. جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا
اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے، وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، اور جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہے، اور کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ سورہ الانعام کی آخری آیات جو گویا سورہ کا خلاصہ بھی ہے، کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں یہ، اس میں آپ غور کیجئے گا کہ جو مضامین اس سورہ میں بیان فرمائے گئے ان کو دوبارہ یاد دہانی کرا کے ان کے سامنے ایسا خاموش کیا گیا ہے جس کو میں بار بار آپ کے سامنے اور ہمارے ادریس صاحب بھی آپ کے سامنے حجت تمام کرنا کہتے ہیں۔ حجت تمام کرنے کے معنی ہوتے ہیں ایسی دلیل دے دینا جس کے پاس کوئی دوسرا سوال باقی نہ رہے۔ کٹ حجتی کے لیے تو آدمی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی سوال باقی نہ رہا ہو، یعنی دلیل مسکت، خاموش کر دینے والی دلیل۔ یہ سورہ پوری کی پوری دلیل جو ہے اس طریقے سے دیتی ہے کہ وہ اپیل کرتے ہیں عقل کو۔ سلیم القلب لوگ اس کے بعد کوئی ایسا عذر نہیں پاتے، کوئی ایسا سوال ان کے سامنے، ایسا ڈاؤٹ نہیں رہتا کہ اب مزید وہ سوال کر سکیں۔ اسی لیے اس میں عذر کا لفظ بھی آیا ہے، آج کی آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ عذر ان پر باقی نہ رہے، اس لیے ہم نے قرآن بھیج دیا تھا۔ تو قرآن پورا کا پورا اس لیے بھیجا گیا ہے کہ حجت تمام کر دے، یعنی پہلے ہی دن سے حجت تمام کرتا ہے یہ، لیکن اس کا ایک کلائمیکس اس سورہ کے اندر نظر آتا۔ پھر ابتدا سے شروع ہو رہی تھی بات، اس کے بعد اس کا بھی کلائمیکس آپ کنکلوڈنگ ریمارکس میں ہے۔ آج کی جو آیات ہیں آپ غور کیجیے گا کس طریقے سے قرآن پاک جو ہے اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اور کس طریقے سے، جیسے میں نے کہا کہ دلیل مسکت دیتا ہے، خاموش کر دینے والی دلیل دیتا ہے، کوئی سوال باقی نہیں رہتا، تو وہ چیز جو ہے آپ کے سامنے بالکل واضح ہو کر آ جائے گی۔ پھر یہ کنکلوڈنگ ریمارکس میں کہہ رہا ہوں، تو پھر آخر میں جب یہ کلوزنگ جب ہو رہا ہے، جب ختم ہو رہی ہے سورہ، اختتام جب ہو رہا ہے، تو وہ بات جو پہلے سے کہی جا رہی تھی وہ یہاں پر آ کر کے دوبارہ اس کی یاد دہانی کرائی گئی، یا یوں کہیے گا کہ سمرائز کر دیا گیا ہے۔ ان یعنی سمرائز کرنے میں 2 آیتیں صرف میں نے آج کی لی ہیں، باقی 5 آیتیں رہ گئی ہیں جس میں پوری کی پوری سمری آ جائے گی۔ آخری 5 آیتیں اور رہ گئی ہیں، وہ اس پر سورہ تمام ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ آج کی 2 آیتیں بھی جو ہیں وہ کنکلوڈنگ ریمارکس کے تعلق سے ہیں، اور آپ آخری 5 آیتیں اس کے بعد جو ہیں وہ تو بالکل سامنے کلیئرلی جو ہیں وہ حجت بھی تمام کرتی ہیں اور سمرائز بھی کرتی ہیں پوری سورہ کو۔ دیکھیے سب سے پہلے جو بات فرمائی یہاں پر آج کی آیات سے کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس سے پہلے جو آخری آیت تھی وہ یاد کر لیجئے، وہ یہ تھی کہ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ۔ بات چل رہی تھی ملت ابراہیمی کی، بات چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا رہا ہے، بات یہ چل رہی تھی کہ حضور نبی اکرم کوئی نیا دین لے کے نہیں آئے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا طریقہ آپ جو ہیں لے کے آئے ہیں۔ اس کو سورہ نحل میں واضح طور سے کہا بھی گیا ہے، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، بالکل واضح طور سے کہہ دیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں۔ وہاں پر بھی اس سے پہلے اسی قسم کی آیات ہیں، سورہ نحل کی وہ آخری بات بتا رہا ہوں، آیتیں 14 پارے میں، یہ آپ کا انعام کی آیتیں ہیں جو آخری سورہ سے کچھ پہلے کی آیتیں ہیں۔ وہاں پر بھی یہود کا ذکر ہے، آپ دیکھیں گے سورہ نحل کے اندر بھی، اور ان کے بارے میں بات کہی گئی۔ یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام اور یہود کا ذکر تھا جس سے پہلے بات کہی گئی۔ تو گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد
اللہ رب کریم نے ان کی ایک شاخ بنی اسرائیل میں ایک اولو العزم نبی کو بھیجا، جو سب سے بڑا اولو العزم نبی تھا۔ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا اولو العزم نبی کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی آئے ہیں اور زبور ان کو دی گئی ہے، لیکن اولو العزم نبی اتنا بڑا، ایسا جس کو شریعت بھی دی گئی ہو، پوری کتاب دی گئی ہو، اسی لیے کہا ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ اس پر بات سامنے آ چکی تھی آپ کو کہ اس میں تمام تفصیل تھی، انسانی زندگی کی ہدایت کے لیے تمام تفصیل تھی۔ کہ بنی اسرائیل پر اپنے اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کرنے کے لیے، اپنی ہدایت کو واضح کرنے کے لیے ایک کتاب بھیجی تھی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا آپ کو معلوم ہے، دنیا جانتی، تاریخ گواہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اس کے ساتھ میں جس طریقے کا سلوک کیا وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو مزید اس نوازش کو کنٹینیو کیا جاتا، لہذا ان سے چھین کر پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی ایک شاخ بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء کرام تشریف لائے، اس میں اولو العزم نبی سب سے بڑا صاحب شریعت نبی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب۔ اس کے بعد جب انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، بدعات میں الجھ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری شاخ بنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دوسری شاخ بنی اسماعیل کو منتخب کیا، اور اس میں حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تو فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کنٹینیوٹی ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ نعمت دی، انہوں نے حق ادا نہیں کیا، انہوں نے اس کو جس طریقے سے ان سے کہا گیا تھا اس کو بالکل بھی ذرا سا بھی خیال نہیں کیا، بلکہ اس کے اندر بدعات کا یعنی ایک پورا کا پورا ایک انہوں نے طریقہ اختیار کر لیا، اور انہوں نے انبیاء کرام کو قتل تک کر دیا، حد کر دیا۔ تو پھر اللہ رب کریم نے حضور نبی اکرم جو بنی اسماعیل میں سے ہیں ان پر یہ کتاب نازل فرمائی، ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ واتقوا لعلکم ترحمون۔ دیکھیے یہ بھی اب حجت تمام کرنے کے تعلق سے، یعنی گویا پہلے حجت تمام کی گئی اللہ تعالیٰ نے تاریخی طور پر بنی اسرائیل پر، اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں میں، تاریخی ایک لحاظ سے حجت تمام کرنے کا معاملہ، پہلے اس پر نعمت تمام کی گئی، پھر اس کے بعد بنی اسماعیل کو دی گئی، اب اس پر بھی دی گئی۔ اب دو صرف ان کی جو ہے یعنی گویا شاخیں ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں دو ہی شاخیں ہیں، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل۔ تو فرمایا گیا ہے کہ یہ کتاب، اس میں ایک لفظ اور ہے، آپ دیکھیے گا، اس میں مبارکن کا لفظ اور ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے جو مبارک ہے۔ مبارک کے کا عربی میں جو معنی ہوتے ہیں کسی بھی زبان میں اس کا کوئی مترادف نہیں ہوتا۔ یہ آپ آج کل تو واٹس ایپ پہ بھی سن رہے ہوں گے، اگر آپ نے سنا ہو تو، کہ اس کا کوئی مترادف نہیں ہوتا۔ ویسے بھی ہر زبان کا کوئی مترادف ہوتا نہیں ہے، لیکن عربی زبان تو بہت رچ ہے، اور عربی میں قرآن پاک جس اصطلاح کو استعمال کرتا ہے وہ تو اس کا کوئی سنونیم نہیں ہو سکتا، کوئی اس کا دوسرے معنی میں آپ یعنی کوئی ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے ایگزیکٹ میننگ میں، ایک ورڈ میں کبھی نہیں کر سکتے۔ تو اس میں رویدگی کا، نشو و نما کا، بڑھوتری کا عنصر ایلیمنٹ ہوتا ہے برکتوں میں۔ برکت مانے بڑھنا، پھیلنا، رویدگی حاصل کرنا، زندگی اور حیات۔ تو اس کے اندر اتنے پہلو ہوئے، زندگی بھی ہے اس کے اندر، یعنی مردہ سے زندہ ہو جانا کس چیز کا، حیات جاویدانی مل جانا کہیے، اس میں پرورش پانا، اس میں رویدگی بڑھ جانا، جیسے کہ تخم بھی زمین میں ڈالا جائے اس کا پورا پودا ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ اصلی برکت کا مسئلہ یہ ہے، اسی لیے قرآن میں بارش کو برکت کے لیے بتایا ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے مبارک ہے، فاتبعوہ، تو تم اس کی اتباع کرو، واتقوا، تقوی کی روش اختیار کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کس کو خطاب ہے؟ بالکل آپ دیکھ رہے ہیں خطاب بالکل یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، نہ کہا گیا، نہ یا ایھا الناس کہا گیا، لیکن جنرل ٹرم میں بات ہے، بالکل جنرل ٹرم میں، اس میں کوئی خطاب ہی نہیں تھا،
لیکن اس کا مطلب تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ تو فرمایا اب دیکھیے، اب وہ خطاب ان سے جو بنی اسرائیل تھے ان سے اب کنارہ کشی اختیار کر لی کیونکہ ان پر حجت تمام ہو چکی تھی۔ اب بنی اسماعیل کے جو سب سے بڑے سربراہ سربراوردہ لوگ تھے، یعنی سرداران قریش، مکے کے لوگ جو سب کے سب قریش تھے، قریش کے جو بنی اسماعیل کا سب سے بڑا اپنے کو علمبردار سمجھتے تھے اور کہتے تھے ہم ہیں حضرت اسماعیل کے اولاد، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد، ان سے کہا ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلین۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ یہ فرمائی اب تم یہ نہیں کہہ سکتے، کن سے کہا جا رہا ہے؟ سرداران قریش سے، مکے والوں سے، عرب والوں سے کہا جا رہا ہے، ان لوگوں سے جو اپنے کو بنی اسماعیل کہہ رہے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان تقولوا، یہ اس لیے ہم نے نازل کی ہے انا انزلنا، ہم نے نازل کی ہے اس لیے کہ تم یہ نہ کہو ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین، کہ اس سے پہلے دو گروہوں پر تو کتاب نازل کی اللہ آپ نے کی تھی۔ وہ دو گروہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امتی جو آج یہود بن گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی جو آج جو ہے عیسائی بن گئے۔ میں نے لفظ نصارہ نہیں کہہ رہا ہوں، نصارہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا ان کو، لیکن وہ سب کے سب کیا بن گئے؟ عیسائی بن گئے، سینٹ پال کے متبعین بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبع اصلی جو تھے وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے ہوتے، لیکن سب یہودی بن گئے۔ تو گویا یہودی اور عیسائی یہ دو بڑے بڑے گروہ پر جیسے اللہ تعالیٰ نے بڑی کتابیں نازل کی تھیں، تم یہ نہ کہو کہ ہم پر ایسی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، آپ کو پتہ ہے؟ تو گویا ان دونوں گروہ کا حوالہ دیتی ہوئے بنی اسرائیل کے قرآن پاک سرداران قریش کے سامنے اور عرب کے لوگوں کے سامنے کہہ رہا ہے کہ تم اب یہ عذر نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس تو کتاب آئی نہیں، جیسے ان لوگوں کے پاس کتاب آئی تھی۔ ہمارے پاس کتاب آئی ہوتی تو ہم آگے کیا ہوتا؟ یہ فرمایا ہے او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، تو کہا کہ اب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہماری طرف یہ کتاب نازل ہوئی ہوتی تو ہم ان سے بہتر طریقے سے ہدایت حاصل کر لیتے، اہدی منہم، ان سے بہتر طریقے سے۔ تو دیکھیے یہ ہے حجت، اسے کہتے ہیں حجت تمام کرنا، یعنی یہ عذر باقی رہ جاتا، ورنہ اگر کتاب بنی اسماعیل پر نہ بھیجی جاتی تو عذر باقی رہ جاتا۔ قیامت کے روز وہ یہ کہہ سکتے تھے اللہ کے حضور کہ اللہ ہمارے پاس تو ایسا تو نے نبی بھی نہیں بھیجا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تو نے بنایا تھا، تو وہاں ان سے بڑھ کر ایک نبی بھیجا حضور نبی اکرم کو بنا کر، نبی آخر الزماں بنا کر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے بنایا تھا تمام کے تمام پورا کا پورا ان کو آیت بنا کر بھیجا تھا، تو ایسے حضور نبی اکرم بھی پورے کے پورے آیت ہیں، نشانی ہے، ایسی نشانی کہ آج دنیا والے کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں نشانی تھے۔ آپ جیسے دنیا میں کوئی انسان ہی پیدا نہیں ہوا، غیر بھی کہہ رہے ہیں، بے شک اس میں دو رائے نہیں ہے۔ حضرت علیہ السلام کے بارے میں ہم بھی علیہ السلام کہتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے، اور بہت ہی عظیم ہیں آپ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو ہیں ہی عظیم، لیکن حضور نبی اکرم کا اپنا مقام ہے۔ ختم رسول ہونے کا جو ایک منصب ہے، وہ منصب کسی کو نہیں ملا، نبی آخر الزماں ہونے کا جو منصب ہے کسی کو نہیں ملا۔ ظاہر ہے جس کو آخری کونے کی آخری اینٹ بنانا تھا وہ اینٹ کوئی خاص ہی ہوگی، جو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، وہ اینٹ میں ہوں، ہیں اب آپ پیشن گوئی فرما رہے ہیں، اس میں بتایا۔ تو یہاں پر جو آپ اللہ حضور کا مقام ہے اس کے بارے میں کہا کہ یہ تم نہ کہو، پہلی بات کیا کرنا کہو کہ ہم پر ایسی کوئی کتاب نہیں آئی جیسے ان دو گروہوں پر آئی تھی۔ پھر یہ بات بھی تم نہ کہہ سکو قیامت کے روز کہیں ایسے کہ اگر ہمارے پاس نازل ہوتی تو ہم ان سے بڑھ کر ہدایت پانے والے ہوتے۔ دیکھیے یہ دو باتیں ہوں، اسے کہتے ہیں حجت تمام کرنا۔ تو اب تک جو حجت تمام کرنے کے معنی آپ کے سامنے آئے تھے اس کی سمری ہے یہ۔ حجت تمام کرنے کے اصل معنی یہ ہیں کہ کوئی عذر کا موقع ہی باقی نہ رہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اب میں یہ عرض کر رہا ہوں وہ حجت تمام کرنے کے جتنے پہلو اب تک میں نے بتائے تھے وہ دنیا کے تعلق سے رکھتے تھے، عقل سے تعلق رکھتے تھے، لیکن یہ حجت تمام کرنے کا وہ پہلو ہے جو قیامت کے ہونے کے بعد آخرت کے لیے ہے، یعنی وہاں کو عذر نہ کرے، وہاں نہیں کہہ سکے اے اللہ تو آج ہم کو عذاب دے رہا ہے، تو نے نبی بھی نہیں بھیجا ہماری طرف، کتاب بھی نہیں بھیجی ہماری طرف،
اور تو نے کوئی ایسی نشانی بھی نہیں بھیجی ہماری طرف. تو یہاں نشانی بھی ہے، قرآن جیسی نشانی، قرآن جیسی عظیم نشانی جو معجزہ ہے اپنے میں اور قیامت تک کے لیے دائمی معجزہ ہے. تو میں نے تینوں باتیں کہیں، حضور نبی اکرم اور قرآن پاک، یہ تمام چیزیں جو ہیں جو حجت تمام کرنے میں اصلی حجت ہیں، جو یہ دنیا میں بھی حجت تمام کرتی ہیں اور آخرت میں بھی یہی حجت تمام کرنے والی چیزیں ہوں گی. یعنی جب قرآن وہاں پر آئے گا سامنے تو اس کی حجت مان لی جائے گی. آپ کو تو پتہ ہی ہے، جس کی شفاعت کر لے گا وہ بچ گیا، اور جس کے بارے میں اس نے کہہ دیا کہ اے میرے رب اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اور حضور نبی اکرم کی طرف سے فریاد بھی اگر ہو جائے تو دونوں مل کر تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. حضور نبی اکرم کہنے میں کہ اس قرآن کو اے اللہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، اور قرآن خود کہہ دے تو پھر سمجھ لیجیے کہیں ہم بچ نہیں سکتے. یہ ہے حجت، کیونکہ قرآن اپنے میں حجت ہے، اور قرآن اپنی دلیل کے ذریعے سے بھی حجت تمام کرتا ہے. قرآن اپنے میں حجت ہے، یعنی ایسی دلیل بیان کرتا ہے جو حجت ہے. تو فرمایا کہ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ. اب اسی کتاب کو کی مزید جو کوالٹیز ہیں ان کا ذکر کیا گیا، 3 کوالٹیز کا ذکر کیا گیا. پہلی بتائی بات فقد جاءکم بینۃ. اب بینہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بینہ بھی حجت قاطع کو کہتے ہیں، یعنی ایسی حجت جس کو کوئی کاٹ نہ سکے، ایسی دلیل جو بالکل روشن ہو، بالکل روشن ہو، اس میں کوئی کسی قسم کا چوں چرا کا موقع نہ ہو. تو دلیل بینہ کے معنی روشن دلیل، بینہ کے معنی حجت قاطع. تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل آ گئی ہے، حجت قاطع آ گئی ہے، ہدایت آ گئی ہے اور رحمت آ گئی. اس سے پہلے آپ دیکھیں گے ہدایت اور رحمت کو تو کے بارے میں تو موسیٰ پر علیہ السلام پر جو کتاب بھیجی گئی تھی اس میں بھی ذکر کیا ہے کہ لکل شیء و تفسیرا لکل شیء و ہدی و رحمۃ. دیکھیے وہاں تفصیل، وہاں بہت باریکی سے ایک بات میں عرض کر دوں، یہاں پر باریکی کے ساتھ میں ایک بات ہے. وہاں کہا گیا ہے کہ اس کے اندر تفصیلا لکل شیء تھی. توریت آپ بھی دیکھیے، آپ جنہوں نے توریت پڑھی ہے، جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں اتنی تفصیل سے اس کے اندر احکامات ہیں، اتنی باریکی سے قربانی کے احکامات ہیں، اتنی باریکی سے تمام احکامات ہیں، ان کی اتنی تفصیل ہے کہ انسان گھبرا جاتا ہے. معاف کیجیے، گھبرا جاتا ہے لفظ میں نے جو کہا ہے، مطلب اتنی تفصیل ہے لیکن دلیل نہیں ہے زیادہ. یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. ہاں مطلب سب کچھ ہے اس کے اندر لیکن دلیل روشن کم ہے، کہیں کہیں ہے. قرآن پاک پہلے احکام کی بات جب کرتا ہے تو احکام تو کل 225 سے زیادہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے 225 سے زیادہ احکام قرآن میں ہے ہی نہیں، لیکن 6228 آیتیں، 6500 آیتوں میں 225 صرف آیتیں احکام کی ہیں، اور باقی سب کیا ہے بتائیے مجھے؟ دلیل دلیل دلیل. یہ ہے بینہ، یہ بتایا جا رہا ہے. تو گویا کہا جا رہا ہے یہ ہے تورات میں قرآن میں فرق. یہ دلیل دیتا ہے، یہ روشن دلیل ہے، یہ آپ کا یہ حجت تمام کرتا ہے، یہ دلوں کو اپیل کرتا ہے، یہ عقل کو اپیل کرتا ہے، دلوں کو بھی اور عقل کو دونوں کو اپیل کرتا ہے. سمجھ میں بھی آتی ہے، عقل میں بھی آتی ہے بات، اور دل میں بھی پیوست ہو جاتی ہے بات. تو فرمایا کہ یہ ہے بینہ، یہ ہے ہدایت، یہ ہے رحمت. فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا. تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ممن کذب بآیات اللہ، جس نے آیتوں کو جھٹلایا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، وصدف عنہا، اور اللہ کی راہ سے روکا. مولانا نے ترجمہ کیا ہے جو اللہ کے آیات کو جھٹلائے اور ان سے منہ موڑے. ہمارے ایک دوسرے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ متعدی اور لازم دونوں کے لیے آتا ہے صدف عنہا، اور انہوں نے کہا یہاں پر سیاق بتا رہا ہے کہ یہ متعدی ہے. آپ نہیں سمجھیں گے لازم متعدی میں، مطلب لازم کا مطلب میرے لیے صرف، متعدی معنی دوسروں کے لیے خاص طور. یہ ہوتا ہے فرق، یعنی لوگوں کو دوسروں کو بھی روکیں. یعنی میں رک جاؤں، اپنی ذات تک محدود رہے کی بات، گناہ میرا میرے پاس ساتھ چلائے گا، دنیا تو کم سے کم خراب نہیں ہوگی، لیکن میں دوسروں کو بھی روک دوں. وہ صدف عنہا میں یہ پہلو، کیونکہ کذب بآیات اللہ کہا ہے، جھٹلاتا جب آدمی تو پھر اس کے اندر آگے بڑھ کر کے اس سے اگلی بات ہوگی گویا کہ وہ پھر روکے گا راستے سے. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون.
کیونکہ یہاں پر بہت برا عذاب لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی روکتے تھے، خود بھی رکتے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے تھے، دین حق سے روکتے تھے. پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی جزا، ان لوگوں کا بدلہ جو کہ ہماری آیات سے روکتے ہیں، یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب، سخت عذاب ہے. بما کانوا یصدفون، جو خود بھی وہ روکنے کی راہ میں کر رہے ہیں کوششیں، جو بھی کوششیں کر رہے ہیں راہ، تو وہ اس کا بہت ہی برا عذاب ان کو ملے گا. بات ختم ہو گئی. اب دوسری بات کہی گئی، موضوع بدلا، اور موضوع بدلنے کے بعد اب آخری آیتوں کو اب غور کیجیے کس طریقے سے انداز سے بات کہی ہے. اس سے پہلے اس سورہ کے اندر بات یہ شروع ہوئی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں، بالکل شروع میں آپ دیکھیے پہلا رکوع سے شروع ہو رہا ہے وہاں سے، کہ ان کے سامنے کتاب آ جائے، آسمان سے کتاب آ جائے، فرشتہ آ جائے اور ورق کی شکل میں ایک کتاب آپ کے سامنے، اس کو یہ پڑھ لیں. یہ کہتے ہیں ورقوں کے اوراق کی شکل میں کتاب آ جائے ان کے سامنے اور اس کو یہ پڑھ لیں. جب فرشتہ ہے ان کے پاس، وہ یہ کہے کہ حضور نبی اکرم اللہ کے رسول ہیں. انہوں نے کہا یہ چاہتے ہیں. اب یہیں پر یہ بات وہ، کیونکہ اس سورہ کا اختتام ہو رہا ہے، پھر دوبارہ یاد دہانی کرائی گئی کہ یہ کیا چاہتے ہیں، کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ اور یأتی ربک اور یأتی بعض آیات ربک. کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ هل ينظرون، کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں، یا یہ اس بات ہی کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کے دو معنی ہوتے ہیں. اس کے استفہام ہے اس کے اندر، اس کا مطلب حل کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، نہیں کہ مطلب اس کا انتظار ہی کر رہے ہیں. یا بھی ہے کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ ان تأتیہم الملائکہ، کہ ان کی طرف فرشتے آ جائیں. فرشتے تو آ سکتے ہیں، فرشتے تو آج بھی یہاں پر ہوں گے، مسجدوں میں فرشتے تو ہوتے ہی ہیں، یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے. اور یاد کیا ربک، یا ان کا رب آ جائے، تیرا رب آ جائے، یا آپ کا رب آ جائے. رب کیسے آ جائے گا؟ نرا ربنا، قرآن نے کہا ہے. اور نرا ربنا یعنی ہم رب کو دیکھ لیں. اور فرمایا اور یأتی بعض آیات ربک، یا ایسی خاص نشانیں نمودار ہو جائیں جس پر یہ لوگ گویا ماننے کے لیے مجبور ہو جائیں. دیکھیے یہ بات ہے جو آخری ہے. اور یأتی بعض آیات ربک کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نشانی آ جائے جس کے بعد یہ جو ہیں انکار ہی نہ کر سکیں. وہ کون سی عذاب، وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ صرف عذاب کی ہو. میں بتاتا ہوں آپ کو، سورہ یونس ہے. سورہ یونس میں ذکر کیا گیا ہے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ موسیٰ اور ہارون اور موسیٰ بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لے آیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اس سے پہلے، اب تو یہ کہہ رہا ہے، ایمان لانے کی بات کر رہا ہے، اس سے پہلے تو سرکشی کر رہا تھا. تو گویا اب جب عذاب کے فرشتے سامنے آ گئے تو ڈوب رہا ہے، ڈبکیاں کھا رہا ہے، جھانکانی کا تیرا عالم ہے، تو یہ کہہ رہا ہے. تو اب تیرا ایمان ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہے. تو یہاں بھی بات وہی ہے کہ جب تم اس وقت کہہ رہا ہو کہ ہم جب تک مانیں گے ہی نہیں، جب تک کہ خود نہ دیکھ لیں عذاب کو، تو جب تم عذاب کو دیکھ لو گے تو اس وقت تمہارا وہی بات آگے کہی. کیا کہا ہے؟ فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل اور کسبت فی ایمانها خیرا. فرمایا کہ پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان کچھ فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا ہو. تو اس کے لیے تو ایمان ابھی لانا ہے. یعنی اب دو باتیں ہوئیں. اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے ہم سے، آپ سے، سب سے، دنیا والوں سے، سب دنیا والوں سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کر کے، آج ہی ہم اپنی عقل کا استعمال کر کے بغیر دیکھے، بن دیکھے، غیب پر ایمان لاتے ہوئے یقین کر لیں، اللہ کے رسول کی بات مان لیں، اللہ کی کتاب کی بات مان لیں، تب تو ہے ایمان. تو غیب تو ایمان پر ہوتا ہے نا. جو آنکھ سے دیکھتا ہے وہ غیب نہیں ہے، اور وہ ایمان تو ہے نہیں. وہ تو آپ اپنے پرسیپشن کو مان رہے ہیں، اپنے آنکھ پہ یقین کر رہے ہیں، خدا پہ یقین نہیں کر رہے، اللہ کے رسول پہ یقین نہیں کر رہے، بلکہ آنکھ پہ یقین کر رہے ہیں. اور آنکھ تو بہت بار غلطی کرتی ہے، کرتی نہیں کرتی. میری آنکھ، میں کہتا ہوں میری آنکھ تو اس کے آگے ہی نہیں دیکھ رہی، آپ کی بھی نہیں دیکھتی، اس کے پیچھے نہیں دیکھتی. ہماری آنکھ کا تو حال یہ ہے کہ وہ چند میٹر سے آگے دیکھ ہی نہیں پاتی. کسی کی آنکھ بہت اچھی ہوگی، اگر روشن ہوگی، میں چشمہ لگائے ہوئے ہوں تو کچھ آگے زیادہ تر دیکھ لیتا ہوں، اور اگر میں چشمہ ہٹا لوں تو اور بھی کم دیکھ رہا ہوں.
جس کی آنکھ بالکل ٹھیک بھی ہوگی وہ بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ 1 کلومیٹر تک دیکھ لے گی، تو وہ بھی بہت دھندلا۔ کیا دیکھ سکتا ہے انسان؟ کیا سن سکتا ہے؟ اس سے سننے کا تو اور بھی کم ہے، پھر اس کے بھی کیا سننے کی کیا فریکوینسیز ہیں، وہ کم کتنا سنتا ہے، اس سے زیادہ کتا سنتا ہے۔ تو سوچئے کہ انسان کے پاس ہے کیا، کس بنا پر وہ اتنا غرہ کر رہا ہے کہ میں آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں جب تک، اور یاد کیا ہے کہ میں فرشتوں کو دیکھ نہ لوں، اللہ میاں کو دیکھ نہ لوں، اور نرا ربنا کہ ہم خود نہیں دیکھ لیں خدا کو، تو تیری آنکھ کیا دیکھ سکتی ہے؟ قرآن میں کہا ہے وَلَا يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ کہ آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتے اللہ کو، تو صحیح بات ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکتا، کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ ہاں قیامت کو دیدار الہی ہوگا تو اللہ تعالیٰ خاص طور سے ملکہ دے گا، وہاں پر ایک خاص ملکہ دے گا، تو اس کے کرم سے وہ مل جائے گا وہاں پر ان لوگوں کو، صرف جو جنت کے مستحق ہوں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے۔ مستحق کا مطلب جنت میں جانے کے بعد ان کو ملے گا۔ تو فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت کسی کا ایمان لانا پھر نافع نہیں ہوگا۔ تم اس کا انتظار کر رہے ہو کیا کہ تمہارے سامنے فرشتے آ جائیں، یا تمہارے سامنے اللہ بذات خود یعنی بنا اپنے سامنے کھڑا ہو جائے، آ جائے، یا وہ نشانیاں آ جائیں جس کو تم کہتے ہو کہ آپ اس کے بعد یعنی بالکل عذاب کی نشانی، جس کو ہمارے مفسر نے کہا کہ عذاب کی نشانی سامنے آ جائے۔ تو کہا اگر ایسی بات ہے تو قل انتظروا انا منتظرون، کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی امت مسلمہ کے افراد حضور نبی کرم کے ساتھ میں سب لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور تم بھی انتظار کرو کہ ٹھیک ہے، تم اگر کہہ رہے ہو کہ عذاب جب تک نہیں آئے گا مانیں گے نہیں، تو ٹھیک ہے تم کرو انتظار۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا، اگر پسند کرتا تو ایسی باتیں نہ ہوتی، وہ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ بندے جو ہیں ہدایت یاب ہو جائیں، اسی لیے قرآن بھیجا اس نے، رسول بھیجا اتنا پیارا، اتنی اچھی کتاب بھیجی اس نے۔ لیکن کوئی نہیں ماننا چاہتا آگا تو یہی تو کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے نہیں مانتے تو انتظار کرو، میں بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اب حضور کو تسلی دی جا رہی ہے آخر میں، اور ایک حقیقت حال کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے، یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں۔ یہ میں نے بتایا، یہ پوری سورہ کا خلاصہ ہے، اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے پوری سورہ کا خلاصہ۔ اس کو قریش کے سرداروں کے اس میں مت لیجیے، پرسپیکٹو میں نہیں لیجیے، کیونکہ یہ قریش کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ پورا کا پورا ایک تاریخ انسانی ہے۔ تاریخ انسانی میں سلسلہ نبوت ہے، سلسلہ نبوت میں ایک کے بعد ایک رسول آتا رہا، اللہ تعالیٰ حجت تمام کرتا رہا، اور اس کے باوجود دین میں تفرقے پیدا ہو گئے، بدعات شروع ہوئیں اور تفرقے پیدا ہو گئے۔ ہر شخص جو ہے اپنے 1.5 اینٹ کی مسجد لے کر الگ بیٹھ گیا۔ بدقسمتی سے آج امت مسلمہ بھی اسی جگہ پر چل رہی ہے، دین کے ٹکڑے وہ بھی کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ لیکن بہرحال وہ گروہ در گروہ بن گئے، تو کہا گیا کہ یقیناً ان سے تمہارا کچھ واسطہ نہیں، ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے۔ کتنی بڑی بات کہہ دی اللہ تعالیٰ، اتنا ناراض ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی واسطہ نہیں ان سے تمہارا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، اب تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا۔ اتنا ناراضگی کا اظہار ہے اس کے اندر، بہت سخت ہے۔ انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون، ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہے، یعنی اللہ کے سپرد ہے، اور پھر وہ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ کر کے آئے ہیں، بما كانوا یفعلون۔ پھر فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ لیکن جو کچھ بھی جو عمل کر کے آ رہا ہوگا اس کے بارے میں سنت اللہ بتا دی، اللہ تعالیٰ کے جو اپنے فیصلے ہیں وہ بتا دیے، اور اس میں بھی قربت محبت کا پہلو غالب ہے۔ کیا کہ مطلب آج بھی تم مان لو گے اگر آج، اور حسنات لے کے آ جاؤ گے، تم اگر چند حسنات بھی لے کے آ جاؤ گے تو تمہارا رب بہت قریب ہے۔ یعنی ایک عمل جو نیکی کا عمل کیا ہوگا تم نے، تو تمہیں ایک نیکی کا اجر جو ہے 1 گنا نہیں دے گا بلکہ 10 گنا دے گا، اور اگر تم نے برائی کوئی کر لی ہوگی تو تمہیں 10 گنا گناہ نہیں دے گا بلکہ 1 ہی دے گا۔ فرق دیکھیے کتنا بڑا ہے۔ اگر نیکی کر لی تمہیں 10 گنا ثواب، تو کیوں نہیں آ جاتے نیکی کی طرف؟ گویا کہنا یہ ہے، امپلائڈ ہے اس کے اندر بات کہ تم نیکی کی طرف کیوں نہیں بڑھتے۔ اگر تم برائی کر کے آؤ گے اگر، تو تمہارا رب بڑا کریم ہے، تو اتنا ہی بس بدلہ دے گا تمہیں جتنا تم نے برائی کی ہوگی۔ لیکن یہاں پر ایک باریک سی بات ہے جو بتانے کی تھی۔ یہاں پر قرآن نے یہ کہا ہے، جیسے لوگ ایک دم بول دیتے ہیں
ایک چیز کا جو ہے ایک نیکی کا 10 گنا اجر ہے، تو 10 گنا اجر کا مطلب سمپل میتھمیٹکس لگا دیتے ہیں لوگ۔ یہاں فرمایا ہے فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا، یہاں لفظ مثل ہے، مثل ہے، مثل کہتے ہیں کسی چیز کے برابر چیز کرنے کو، ہے نا، تو وہ چیز ایگزیکٹ نہیں ہوتی اس کے برابر، بلکہ اس کے مثل ہوتی ہے، یعنی وہ چیز حقیقت نہیں ہوتی۔ تو میں بتانا ہی چاہ رہا تھا یہاں پر بہت واضح طور سے قرآن کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو ہم عمل کرتے ہیں اس کی اصل حقیقت تو قیامت میں آخرت میں معلوم ہوگی۔ جو بھی عمل کرتے ہیں ہم، چھوٹا سا عمل بھی کرتے ہیں، اس کی اصل حقیقت تو قیامت کے روز معلوم ہوگی۔ وہ کتنا بڑا ہے یا کتنا چھوٹا ہے ہم سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ہر عمل متعدی ہوتا ہے، ہر عمل متاثر کرتا ہے، ہر عمل، میں ایک چھوٹا سا کام کر رہا ہوں اور آپ بھی ایک چھوٹا سا عمل کرتے ہیں تو آپ کی ذات تک محدود نہیں رہتا، وہ آپ سے آپ کے بچے، آپ کے ارد گرد کے لوگ، بہت سے لوگ اس کا اثر لیتے ہیں، پھر اس سے اس کا اثر لیتے ہیں، پھر اس سے اس کا اثر لیتے ہیں، پھر اس سے اس کا اثر لیتے ہیں، قیامت تک کا سلسلہ چلتا ہے اور سب کا ثواب آپ کو ملتا ہے اگر نیک عمل کر رہے ہیں۔ ایسے ہی اگر آپ برا کام کر رہے ہیں اور میں برا کام کر رہا ہوں تو میرا اس عمل کی وجہ سے دوسرا متاثر ہوتا ہے، اس کو حوصلے ملتے ہیں غلط کام کرنے کے، پھر اس سے اوروں کو اور اوروں کو اوروں کو قیامت تک اس کا ہوتا ہے، وہ بھی اتنا چھوٹا عمل نہیں ہوتا بھائی میرے، عمل کی حقیقت تو قیامت کے بعد کھلے گی۔ تو امثالہ کا مطلب سمجھایا، یعنی آخرت میں اس کے مثل جو کرنسی ہوگی وہ ملے گی۔ اب میں دوسری بات کہوں، جیسے مان لیجیے میں انڈیا سے امریکہ جا رہا ہوں، یہ INR انڈین روپیز کرنسی ہے، اور مجھے امریکہ جانا ہے تو مجھے وہاں کی کرنسی لینا ہے، تو ڈالر کی کرنسی وہاں چلے گی، یہ کرنسی نہیں چلے گی، تو وہ ہمیں ایکسچینج میں کرنا ہے، وہاں ایکسچینج میں ملے گی ہمیں وہاں جائیں گے تو اب ایسی آخرت کی کرنسی اپنی آخرت کی کرنسی ہے، الگ کرنسی ہے، بالکل وہ الگ کرنسی ہے، اس میں اعمال کی حقیقتوں کے مطابق ہے، یعنی آپ نے جو عمل کیا اس کی اصل حقیقت کتنی تھی، وہ ہم اس دنیا کی کوئی کرنسی سے مثال لینا بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں تو صرف سمجھانے کے لیے بولا کہ وہ بدل گئی کرنسی سے بھی بتانے کے، لیکن حقیقت کرنسی کی جو ویلیو ہے وہ ویلیو الگ ہے۔ اب کیا ہوا، اس کا مطلب کسی نے ایک نیکی کی، اب نیکی لوگ عجیب طریقے سے بولتے ہیں، کسی نے کہا میں نے 1 روپیہ اللہ کی راہ میں کسی مستحق کو دیا، تو ایک شخص نے 100 روپے اللہ کی راہ میں تو یہ کتنے نیکی ہوئی؟ تو اس نے کہا 100 کے معنی 100 نیکی ہیں۔ وہ بھی یہی کہتا ہے ایک نیکی اس نے کی جس نے 100 روپے دیے، کیوں صاحب غلط تو میں نے نہیں کہا، ایک نیکی اس نے کی جس نے 100 روپے دیے اللہ کی راہ میں مستحق کو، ایک نیکی اس نے کی جس نے 1 روپے دیا اللہ کی راہ میں، نیکی ایک ہی ہوئی نا، لیکن اس کا کوانٹم جو ہے وہ الگ چیز ہے، یہ کہنا چاہ رہا تھا، وہ کوانٹم بالکل اللہ ہی جانتا ہے، اس کے ریکارڈ اس کے مطابق ہے۔ تو امثالہ میں یہ باریکی ہے، قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ وہ ورڈ وہ بول رہا ہے جو بتاتا ہے کہ تم ان کی حقیقتوں کو اعمال کی سمجھو گے ہی نہیں، اور میں جو تمہیں نوازوں گا تم اس سے سمجھو کہ میں اگر تم نے ایک عمل کیا ہوگا اگر تو میں اس کا جتنا کوانٹم اس کی جزا ہوتی اس کا 10 گنا تمہیں دوں گا، جتنا ایکسچینج ریٹ ملتا تمہیں تم سمجھتے کہ ملنا چاہیے مجھے، اس کا 10 گنا ملے گا۔ اور اے گناہ گار بندے، تو جتنا برائی کر رہا ہے تو تجھے اتنا تو کم سے کم سزا پانے کا استحقاق ہے، اتنا تو سزا تجھے ملنی ہی چاہیے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سزا دے ہی دے گا، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ جب معاف کرے گا جب اس دنیا میں ہم نے اس نیت کے ساتھ کبھی نہ کبھی تو ہاتھ اللہ کے آگے جو پھیلا دیے ہو، گناہ تو کیا ہو لیکن توبہ تو کر لی ہو، گناہ تو کیا ہو، رو تو لیے ہو کبھی اللہ کے حضور، تو وہ گناہ مٹ جاتا ہے، حالانکہ اس نے عمل کیا، وہ ذہبہ لفظ آیا ہے، مٹ جاتا ہے۔ وہ سورہ ہود کی آخری آیتوں میں سے ہے، اس میں کہا ہے بالکل ان الحسنات یذہبن السیئات، جو نیکیاں ہماری وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ سوچیے تو ہم اگر ہم بھلائیاں کچھ کر لیں، ہم کچھ نیکیاں کر لیں تو ہماری برائیاں بھی مٹیں گی، تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوگا، کتنا اللہ کریم ہے، وہ چاہتا ہے اس کے بندے قریب آ جائیں، وہ چاہتے ہیں اس کے بندے جو ہیں اس دنیا میں آ کر کے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے مقرب بن جائیں۔ تو اگر یہ ان آیات کے بعد بھی ان کے اندر کسی کے اندر یعنی اگر نئی تبدیلی آتی تو میں نے کہا وہ پتھر ہیں، قرآن بھی کہتا ہے کہ وہ پتھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو وہ پتھر نہ بنائے، بلکہ ربنا جس میں اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک،
یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یہ دعا کریں ہم لوگ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.